أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورہ مائدہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. سورہ مائدہ، اس سے پہلے سورہ نساء تھا، وہ آپ حضرات نے بالتفصیل یہ کیا ہے سن لیا. اب یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہو رہا ہے. اس میں جانوروں کی حلت، کون کون سے جانور حرام ہیں اور کون کون سے جانور حلال ہیں اور حرام ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی بات بیان کیا گیا اس میں کہ حرمت والے مہینے کی بھی ادب کرنا ہے. پھر جو اللہ کے نام کے لیے جو جانور قربانی کے لیے رکھا جاتا ہے اس جانور کو بھی ادب احترام کرنا ہے. یا جو جانور ہدی جو قربانی کے لیے متعین کر دیا گیا ہو اس کو بھی ادب احترام کرنا ہے. اور جو حاجی لوگ حج کرنے جاتا ہے اس کا بھی ادب احترام کرنا ہے. اور پھر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے خون کا پینا، عرب کے لوگ خون پیتے تھے اور اس کو ذبح کرنے کے بعد خون پی لیا کرتے تھے، رکھ لیتے تھے اور پیتے تھے، اس کو کھاتے بھی تھے. اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانا، مردار کھانا، یہ زمانے جاہلیت میں عام تھا. کھاتا بھی تھا، مردار کا گوشت کھاتا تھا اور خون پیتا تھا، خنزیر کا گوشت کھاتا تھا اور اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جاتا ہے. جیسے کہ آتا ہے کہ عرب کے لوگ جب ذبح کرتے تھے اپنے جانوروں کو تو بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر کے ذبح کرتے تھے. اسی طریقے سے چوٹ لگ کر کے مر گیا، گلا گھوٹ کر مر گیا، یا اوپر سے گر کر مر گیا، کنواں میں ڈوب کر مر گیا، یا نتیحہ سینگ مار کر کے دو جانور آپس میں لڑائی کر رہا تھا جس کی وجہ سے ایک مر گیا، تو وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے جس کو درندہ نے پھاڑ دیا ہو، آدھا کھایا چھوڑ دیا، پھر مر گیا تو اس کو بھی نہیں کھا سکتے. لیکن اگر اس کو ذبح کر دیا مرنے سے پہلے تو کھا سکتے ہیں. تھانوں میں جو ذبح کیا گیا ہے، تھانوں میں الگ الگ استھانوں میں بتوں کے، عرب میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھا ہوا تھا، نصب کیا گیا تھا، پتھروں کا تھا، اس کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتا تھا. اسی طریقے سے پانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا. خانہ کعبہ میں تیر رکھا ہوا تھا اور وہ تیر مجاور کے پاس ہوتا تھا، جو بیت اللہ کا جو کیا مجاور تھا زمانہ جاہلیت میں، وہ مجاور کے پاس تیر رہتا تھا اور اس تیر میں الگ الگ چیز لکھا ہوا رہتا تھا. کسی میں ہاں، کسی میں نہیں، کسی میں تمہارے لیے، کسی میں ہمارے لیے، کسی میں 0 لکھا ہوا رہتا تھا، 0. تو اس طرح کر کے وہ یہ لوٹری کی طرح یہ کیا ہے پھر جانور کو ذبح کرتا تھا. یہ تمام چیزیں حرام ہے، نجائز ہے، یہ حکم نازل ہوا. پھر آخر میں اس کے بعد یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت یہ کیا دیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور دین مکمل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تمہارے آنکھوں میں آنسو وجہ کیا ہے؟ کہے یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کی زندگی اب آخری ہے، اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے. نبی نے فرمایا ہاں، آپ نے سچ سمجھا اور صحیح سوچا. اسی طریقے سے جن جانوروں کو بیان کیا گئی کھانا جو کہ حرام ہے، اگر کوئی ایسے وقت میں آ جائے جو لاچار ہو جائے، کہیں حلال رزق
ملنا مشکل ہو جائے تو جان بچانے کے لیے پھر تھوڑا سا گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو ضرورت کے بقدر کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جانوروں کو ذبح کرنا، اس میں ذبح کرنے کے ٹائم بسم اللہ اللہ اکبر دعا پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھے بغیر اگر کوئی کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا جانور۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کو جو آدمی کتا پال رکھا ہے شکاری کے لیے، اور اس کو ایسے ہی سکھایا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، تو پھر اس جانور کو چھوڑنے کے ٹائم بسم اللہ اگر پڑھ دیا وہ شکاری کتا کو، اور اس نے شکار کر لیا اور خود نہیں کھایا، مالک کے لیے رکھ دیا، تو وہ جانور بھی حلال ہے، اس کو بھی کیا ہے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ یا اگر اس کو پھاڑ چڑ کیا، زخم کر دیا، لیکن وہ جو کھایا نہیں، تو شکاری کتا کا کیا ہے پکڑا ہوا جانور کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اور بھی مسئلہ ہے، ضمناً سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے جو چرنے والے جانور ہیں، مگر جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی جتنے چیزیں ہیں وہ چوپائے وہ سب کے سب حلال ہیں، لیکن جو حرام ہیں ان کو پڑھ کر کے سنایا جائے گا۔ کیا ہے دیکھ، غیر محل الصید وانتم حرم، مگر احرام حج میں شکار کرنا حلال، شکار کو حلال نہ سمجھے، نہ جاننا، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، حالت احرام میں شکار کرنا شریعت میں منع ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے ایمان والو اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کے لیے نذر کر دیے گئے ہیں، جن پر پٹے پڑے ہوں، جن کے گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ ان لوگوں کے جو عزت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہیں حاجی لوگ، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا ہے۔ اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کا طلبگار ہوں، اور جب تم احرام اتار چکو تو شکاری کرو، تو شکاری کرنا کیا ہے، احرام کھول لو تو کوئی بات نہیں، شکاری کر سکتے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قوم سے لوگوں سے دشمنی اس وجہ سے کہ وہ تم کو مسجد حرام سے روکتا تھا، اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور نیکی اور تقوی یعنی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر مدد نہ کیا کرو، یعنی نیک کام میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بڑا ثواب ہے، وہ چیزیں کیا ہے حکم دیا گیا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر نیک کام ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جگانے کے لیے اگر کہا ہے تو اس کو جگا دیے، یا کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اچھا راستہ بتا دے رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے قرآن میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ہاتھ بٹایا کرو، اور گناہ اور عدوان ظلم کے کاموں میں ہاتھ نہ بٹایا کرو، مدد نہ کیا کرو۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے
تو اس پر یہ کیا ہے ان کی مدد نہیں کرنا ہے. اسی طرح کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے سپورٹ نہیں کرنا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. مردار جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، لحم الخنزیر سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. والمنخنقۃ، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور والموقوذہ، اور چوٹ لگ کر کے مر جائے، والمتردیہ، اور گر کر مر جائے، والنطیحہ، اور سینگ مار کر مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جو درندہ نے پھاڑ کھایا ہو، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب، اور جو نصب تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو. وان تستقسموا بالازلام، اور پاسوں کے ذریعے سے قسمت تقسیم کرنا، معلوم کرنا، قسمت معلوم کرنا. ذالکم فسق، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے. حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے. کیا کیا حرام کیا گیا ہے؟ المیتہ، مردار، مرا ہوا جانور کھا نہیں سکتے، حرام ہے، صاف اعلان کر رہا ہے قرآن. والدم، اور خون کو بھی نہیں پی سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. خون ناپاک بھی ہے اور کھانا اور پینا بھی حرام ہے اس کا. اسی طرح دم مسفو، بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. لحم کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ خنزیر کا پورا جسم یہ کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے، نجس العین ہے. لیکن جو گوشت کا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت لحم کی قید اس لیے لگایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ کیا ہے؟ گوشت کھایا جاتا ہے، اس لیے لحم کا یہ کیا ہے؟ استعمال کیا ہے، قید لگایا. وما احل لغیر اللہ بھی، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. احل احلال سے ہے، اس کا معنی آواز بلند کرنا. تو عرب کے لوگ جانوروں کو ذبح کرتے وقت آواز بلند کرتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار کر کے ذبح کرتے تھے. اس لیے وہ جانور بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جس جانور میں. والمنخنقہ، منخنقہ میں کہا جاتا ہے گلا گھوٹ کر مر جائے. جو جانور ہے آپ نے اس کو کہیں کھونٹ دیا یا کہیں نصب کر دیا اس بکری کو چرنے کے لیے، تو پھر وہ جانور مر گیا گلا گھوٹ کر، پھنس کر کے، یا کسی نے زور سے دبا دیا، مرغی ہو یا کوئی اور جانور، مرغی ہے زور سے دبا دیا پھر وہ مر گئی، تو وہ جانور بھی حرام ہے. والموقوذہ، چوٹ لگنے کی وجہ سے کسی نے پتھر پھینک کر مارا یا کسی طرح گاڑی وغیرہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چوٹ لگ کر کے مر گیا، تو وہ جانور بھی کھانا حرام ہے. والمتردیہ، اور گر کر مر گیا. پہاڑ میں بکری چر رہی تھی یا کوئی جانور چر رہا تھا اور اوپر سے گر گیا، گرنے کی وجہ سے مر گیا، وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے. یا اسی طرح کنواں کے بغل میں جانور چر رہا تھا اور کنواں میں ڈوب کے مر گیا، گر گیا اوپر سے اور مر گیا، تو وہ جانور بھی حرام ہے. والنطیحہ، اور سینگ مار کر. آپس میں دو جانور لڑائی کر رہا تھا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو اتنا زور سے مارا کہ مر گیا، تو وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے، حرام ہے. وما اکل السبع، اور جس کو درندہ نے پھاڑ کھایا. درندہ نے پھاڑ کھایا، درندہ پھاڑنے پکڑ لیا اور پھاڑ کر کے اتنا پھاڑ دیا کہ وہ مر گیا، تو وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے اگر وہ جانور پکڑا جیسے ویسے پھاڑ دیا اور بھاگ گیا اور مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر دیا وہی ذبح کر دیا، تو پھر وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے. وما ذبح علی النصب، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا یہ بھی حرام ہے.
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پاسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔ وہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ معلوم کرتے تھے، جو بتایا گیا اس سے پہلے، کہ پاسوں کے ذریعے سے، یعنی تیر رکھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا جو مجاور تھا اس کے پاس تیر تھا، وہ تیروں کے ذریعے سے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے وہ تیر اٹھاتا تھا اور پھر اپنے قسمت معلوم کرتا تھا، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، کہیں سفر میں جانے کے لیے۔ اگر وہ اس میں اگر جیسے کہ لکھا ہوا تھا الگ الگ تیروں میں، کسی میں لکھا ہوا تھا ہاں، کسی میں نہیں، کسی میں تمہارے لیے، کسی میں ہمارے لیے، کسی میں کچھ بھی نہیں، زیرو لکھا ہوا تھا، تو یہ جو لکھ رکھا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ کام میں ان لوگ جاتا تھا اور اس کو سمجھتا تھا کہ اسی میں جو کام بنتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کے دن، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کافر لوگ مایوس ہو گئے بالکل، اس لیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا نبی کے زبان سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ وحی کا سلسلہ اب بند، اب جتنا قیامت تک جو دین چلے گا وہ اتنا ہی ہے جو بتا دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی دین، نیا دین نہیں ہوگا، اور نہ کوئی نئی شریعت اور نہ کوئی نیا مسئلہ، جتنا بتا دیا آخرت کے لیے وہ تمام چیزیں جو کیا ہے کام آنے والی چیزیں بتا دی گئی، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کافر لوگ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن، آج یعنی یوم عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، چاہے عیسائیت ہو یا یہودیت، سب دین منسوخ، اب صرف سکہ چلے گا تو دین اسلام کا چلے گا، اور یہ قیامت تک چلے گا، اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، جو کوئی ناچار ہو جائے بھوک سے، مجبور ہو جائے، ناچار ہو جائے بھوک سے، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک آدھ لقمہ کھا لے جان بچانے کے لیے۔ وہ جو حرمت، جن چیزوں کو بیان کیا گیا اوپر میں، یہ تمام چیزیں اگر یہ کیا ہے مل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس کو ضرورت کے بقدر کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ کی طرف کوئی مائل ہونے والا نہ ہوتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں سب حلال ہیں، صاف ستھری چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ شکار بھی حلال ہیں جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو، جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا اسی طریق سے تم ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کو چھوڑنے کے وقت خدا کا نام لے لیا کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور جو تمہارے لیے وہ پکڑ رکھیں تو اس کو کھاؤ، اور اس چھوڑتے وقت اللہ کا نام اس پر لے لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی، حلال کر دیے گئے۔ اس آیت کے تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جگہ سفر کر کے گئے، وہاں اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے ایک یہودی ایک کتابی سے شادی کر لی، ایک کتابی عورت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ شادی ان سے کر لیا، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس سے شادی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، کیا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حلال کی بات نہیں ہے، بلکہ برائی اور فحاشی کے راستوں میں سے یہ ایک راستہ ہے۔ یعنی یہودی یہ سب جو ہیں یہ بعد میں یہ انہوں نے اپنے کتاب کو چھوڑ رکھا اور اپنے نبی کی بھی نافرمانی کیا ہے، اس لیے یہ کیا ہے، گناہ کا راستہ اور فحاشی ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کی کہ یہ آگے چل کر کے نقصان کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز یہ کیا ہے، اسی طریقے سے اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا، اس سے نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا، غیر مسلموں کے برتنوں میں کھانا، یہ سب کیا ہے؟ تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا جائز ہے، تفسیروں میں آیا ہے، اور اس کا کھانا بھی جائز ہے، اہل کتاب کا کھانا، بشرطے کہ یہ کیا ہے، وہ اپنے نبی کو مانتا بھی ہو اور اپنے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی کتاب کو بھی مانتا ہو۔ لیکن آج کے دور میں یہ کیا ہے، یہودی ہو چاہے عیسائی، وہ نہ اپنے نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، نہ اپنے نبی کے نبی پر نازل کردہ کتاب کو بھی یہ مانتے ہیں۔ اس لیے احتیاط برتنا چاہیے اور بچنا چاہیے، ان سے نکاح تو جائز نہیں ہے۔ آپ غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ گمراہ ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں گمراہ ہیں، اس لیے ان لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ستھری چیزیں، صاف ستھری چیزیں حلال کر دیے گئے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين۔ اور مومن مسلمان پاک دامن عورت بھی حلال ہے، اور اہل کتاب کے پاک دامن عورت بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ یہ بھی یہ کیا ہے، اور مسلمان پاک دامن عورت بھی اور اہل کتاب کے پاک دامن عورت بھی، جب کہ تم ان کو مہر دے چکو، جب ان کے مہر دے دو۔ محسنین، عفت قائم کرنا مقصود ہو، نہ کہ مستی نکالنا اور نہ پوشیدہ اشنائی کرنا۔ اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، جس نے ایمان کا منکر ہوا، فقط حبط عملہ، تو اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو مومن ہیں، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، مومن عورتوں سے، اسی طرح کے جو اہل کتاب ہیں ان سے بھی جب ان کو مہر دے دو۔ لیکن یہ اب تو یہ کیا ہے، بات کلیئر ہو گئی کہ اب یہ اہل کتاب جو ہے یہ اپنے دین سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا وہ دین سے وہ منحرف ہو گئے، تورات، زبور، انجیل جو ان کو کتابیں ملی تھی ان کو رد بدل کر دیا، اور دین
اب یہ کیا ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی نکاح کرے گا مسلمان عورت سے تو یہ ہو مقصود پاک عفت پاک دامنی مقصود ہو، نہ کہ مستی نکالنا اور نہ چھپا رستم یہ کیا ہے دوستی اشنائی یہ چیز مقصود ہو۔ اچھا جو کوئی کفر ایمان سے منکر ہو گیا، جو دنیا میں ایمان سے منکر ہو گیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور پھر یہ کیا ہے وہ اس کا عمل تو برباد ہو گیا اور آخرت میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ عمل چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو، اگر وہ زندگی بھر نماز روزہ حج زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات جتنے بھی اوامر کیے ہوں نیک اعمال اور نواہی سے بچے ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام وہ پختہ اور مضبوط دھرم ہے اور دین ہے کہ اگر کافر ایمان لے آئے تو وہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں زمانہ کفر میں سارے کے سارے مٹا دیا جاتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے کفر صاحب ایمان ہے اور کفر اختیار کر لیا تو سارے نیک اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ رہا مسئلہ کہ کوئی مسلمان اگر کافر ہو گیا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کے اعمال تو برباد ہو گئے، لیکن اگر اللہ یہ کرے پھر جو اگر وہ ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا تو اب یہ کیا ہے وہ کیا نماز اشرے نو پڑھے گا، شروع سے سب نمازیں جو زمانے ایمان میں یہ کیا ہے چھوڑا تھا اور پھر کفر اختیار کر لیا پھر مسلمان ہو گیا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام میں ایمان کی حالت میں جتنے نمازیں اس نے پڑھ لیے تھے وہ سب کے سب تو برباد ہو گئے، جتنے نیک اعمال کیے تھے سب برباد ہو گئے۔ لیکن اگر وہ نیک اعمال جیسے نماز ہیں یا روزے جو کیا ہے وہ نہیں ادا کیے تھے حالت ایمان میں، پھر وہ کفر اختیار کر لیا پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ جو حالت ایمان میں نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ چھوڑ رکھے تھے اس کو پھر یہ کیا ہے اس کے ذمے میں باقی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔